أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. صدق الله العظيم. حضرات سامعین کرام، صدر جلسہ، معزز علماء کرام، عزیز طلبہ و طالبات و سامعین حضرات، آج ہم اذان میں تقریباً 15 منٹ باقی ہیں. اس سے پہلے ہمارے صدر صاحب کا بھی وقت ہے، ان کو بولنا ہے. انشاءاللہ مختصر وقت میں اپنی چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. آج جس مجلس میں ہم جمع ہیں یہ تعزیت کی مجلس ہے. جیسا کہ اس سے پہلے ہم سے پہلے مقرر نے کہا کہ تعزیت کیا ہے. تعزیت کا لفظی معنی ہے کسی مصیبت زدہ کو مصیبت میں صبر دلانا. کسی مصیبت زدہ کو مصیبت میں صبر دلانا، غمخواری کا اظہار کرنا، احساس ہمدردی کے ساتھ ان سے ملنا، اس کو تعزیت کہتے ہیں. اور تعزیت مسنون ہے، اور تعزیت مرنے کے بعد کسی کے عزیز کا، کسی کے رشتہ دار کا، کسی کے دوست کا، کسی کے احباب کا، کسی کے محسن کا انتقال ہو جائے تو ان کے جو محسنین ہیں، ان سے جو منتسبین ہیں، ان سے جو متعلقین ہیں، ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کا نام تعزیت ہے. اور تعزیت کسی بھی وقت، کسی بھی دن، کسی بھی جگہ کی جا سکتی ہے. اور جو بڑا ہوتا ہے ان کی شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کی کارنامۂ نمایاں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے لیے ایک بڑی مجلس منعقد کی جاتی ہے. ماشاءاللہ حاجی گلزار اعظمی صاحب، الحاج گلزار اعظمی صاحب تقریباً 70 سال جمعیت علماء کی بے لوث، بے باک، نڈر ہو کر جس انداز مولانا نے خدمات انجام دی ہیں، آج پورا ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگ جو جمعیت علماء سے منسوب ہیں، جمعیت علماء کو جانتے ہیں، جمعیت علماء کی تحریک سے واقف ہیں، ان کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. دل ہی دل میں دعائیں مغفرت کر رہے ہیں. دعائیں مغفرت ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی گلزار اعظمی جیسا کوئی رہبر، گلزار اعظمی جیسا کوئی لیڈر، کوئی بے باک، کوئی قائد اس جمعیت کو نصیب کرے، ورنہ مستقبل قریب میں ایسی شکلیں نظر نہیں آئیں. حاجی گلزار اعظمی صاحب نے پچھلے 50 سال میں بمبئی میں رہتے ہوئے جمعیت علماء کے پائے کو اس قدر مضبوط کیا تھا. بے لوث خدمت انہوں نے کی تھی. جہاں جمع مردی کی ضرورت تھی وہاں جمع مردی دکھائی، جہاں طاقت کی ضرورت تھی طاقت دکھائی. یہاں تک کہ ان کے متعلقین نے بتایا ہے کہ وہ جس زبان میں کوئی ان کو دھمکی دیتا تھا ان کی زبان میں ان کو پلٹ کر جواب دیتے تھے، اور اتنے سخت تھے. اور جمعیت علماء کا جو بڑا زبردست کام، بے گناہ قیدیوں کو چھڑانے کے لیے انہوں نے پورے ہندوستان کا دورہ کیا. 2002 کے بعد سے لے کر اب تک جو ہزاروں بے گناہ مسلم ایجوکیٹڈ، مسلم کوالیفائڈ، مسلم بہترین قوم کو اور سماج کو اپنی خدمات سے بہتر کرنے والے ایسے نوجوانوں کو جان بوجھ کر کے باقی طاقتوں کے اشارے پر حکومت نے ان کو قید کروایا، اور قید کروا کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ان کی زندگیوں کو تباہ کر دیا. تب جمعیت علماء کی لیگل سیل کا قیام ہوا، اور لیگل سیل کے سیکریٹری کے طور پر حاجی گلزار اعظمی کا نام نامزد کیا گیا. اور حاجی گلزار اعظمی نے جس انداز سے اس کام کو کیا، مولانا ارشد مدنی کے معتمد خاص تھے. کسی مشورے میں، کسی چیز میں مولانا ارشد مدنی عام طور پر دوسروں سے مشورہ نہیں لیتے تھے، لیکن ہر چھوٹی بڑی چیز میں مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم حاجی گلزار اعظمی سے مشورہ لیا کرتے تھے. اور حاجی گلزار اعظمی ایسے سماجی سوشل ورکر تھے جن کے ذریعے سے ہزاروں لوگوں نے سوشل کام کرنا سیکھا. سوشل کام سکھانے والے، حوصلہ دلانے والے حاجی گلزار اعظمی آج ہمارے بیچ نہیں ہیں. ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. اور جمعیت علماء سے جڑے ہوئے تھے. میں آپ کو بتا دوں، جمعیت علماء نے تحریک آزادی میں
ہندوستان کی جنگ آزادی میں جو اپنا رول نبھایا تھا، گلزار اعظمی کی آج اس خراج عقیدت اور تعزیتی جلسے میں یہاں بیٹھے تمام نوجوان علماء کرام، تمام ذمہ داران، تمام سوشل ورکر، تمام طلبہ سے میں گزارش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے چیز تو یہ ہے کہ حاجی گلزار اعظمی پر مستقل ایک مضمون تیار کیا جائے، ان کی شخصیت کو اجاگر کرنے کے لیے، اور ان کو ایک کتابی شکل دی جائے، اور کتابی شکل دینے کے بعد عوام میں تقسیم کرنے کے ساتھ ساتھ تمام مدارس کے طلبہ کو اس کو پڑھ کر کے ایک ایک لفظ حرف بحرف پڑھ کر سنایا جائے اور بچوں کو وہ تاریخ یاد کرائی جائے۔ ایک چیز۔ دوسری چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اس وقت ملک کے جو حالات ہیں، ہم جو اخبارات پڑھتے ہیں، حالات کا معائنہ کرتے ہیں، مولانا عبدالشکور ندوی صاحب دامت برکاتہم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور کل ایک بڑے عالم نے بڑا بہترین بیان دیا ہے کہ جس طریقے سے آج سے 250 سال پہلے جنگ آزادی کی تحریک چھیڑی گئی تھی اور جمعیت علماء نے اس کو بڑے اچھے انداز میں اپنا رول پلے کیا تھا، آج ضرورت ہے اس ملک کو بھوکمری سے آزادی کی، اس ملک کو نفرت سے آزادی کی، اس ملک کو دشمنی سے آزادی کی، اس ملک سے اونچ نیچ سے آزادی کی، اس ملک کے اندر جو ہے ہر طرح کے ماحول کو ختم کرنے کی، اس ملک کے اندر انصاف، عدل اور برقرار رکھنے کے لیے تمام لوگوں کو اس کے حقوق ملے، ان تمام حقوق کی ادائیگی کے لیے جمعیت علماء کے کارکنان کو، جمعیت علماء کے ممبران کو، جمعیت علماء کے ذمہ داران کو، خاص طور سے علماء دیوبند کو آگے آنا پڑے گا، اور سر کٹانے کے لیے یہ وہ قوم ہے جو موت پر یقین رکھتی ہے کہ جس دن، جس وقت، جس حالت پہ جہاں جب موت آنی ہے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ ذرا سے اس میں مہلت نہیں دیتے۔ اسی لیے میں نے قرآن پاک کی وہ آیت پڑھی تھی، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ جب کسی کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو ایک سیکنڈ کے لیے اس کو مہلت نہیں ملتی ہے۔ آج میں اس اسٹیج کے ذریعے سے کہنا چاہوں گا کہ علماء اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کریں، علماء اپنے اندر جو ہے وہ مداہنت کو ختم کریں، اپنے اندر سے وہ جذبہ، وہ طاقت، وہ حوصلہ نوجوانوں کو تیار کریں کہ ہندوستان کے قانون کی رعایت کرتے ہوئے، اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کی رعایت کرتے ہوئے ہم اپنی دفاع کے لیے تیار ہوں۔ آرٹیکل 97 کے اندر ہم کو حق دیا گیا ہے کہ آپ کی جان کے اوپر، آپ کی مال کے اوپر، آپ کی عزت کے اوپر، آپ کے دھرم کے اوپر، آپ کے مذہب کے اوپر، مذہبی مقامات کے اوپر حملہ ہو تو آپ اس کا ڈیفینس کر سکتے ہیں۔ آرٹیکل کو آپ پڑھیے، آپ کو سمجھے گا۔ لہٰذا یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جس طریقے سے ہمارے علماء نے جنگ آزادی میں جمعیت نے جس طرح سے رول پلے کیا تھا، آج پھر سے اس آزادی کے لیے اپنے آپ کو الگ آگے آنا پڑے گا، تاکہ جب آپ نے دیکھا کہ کل پرسوں مظفر نگر کے